السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں و بزرگوں، میرے بہن بھائیوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہنسنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور قبر کی یاد، اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ پورا ویڈیو آپ لوگوں کے پاس مل سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنس کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو اس سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تم میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہیں اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھول جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالہ ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہیں کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 70 اژدھاہیں اس پر مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونکار مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک باقی نہیں رہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ بچائے ایسا اژدھاؤں سے ہر مسلمان کو۔ وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف بڑی ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہنسنے کا واقعہ۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کو اوپر آئے، جب صحابہ رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے، اتنے ہنس رہے تھے کہ وہ اس کا دانت نظر آ رہے تھے، دانت کھل رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی جو ہنستے ہو تم، اگر موت کو یاد کیا کرو گے تو ہنسنا نہیں آئے گا۔ یعنی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبر ہر روز آواز دیتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیککار آدمی، مومن نیککار آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہیں کہ تیرا آنا مبارک ہو، یعنی اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تو آ گیا۔
قبر بھی کہتی ہے کہ مجھے تو بہت پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ وہ نیک تھا، نیکوکار تھا، اللہ کے حکم پر چلتا تھا، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قبر اتنی کھول جائے گی کہ اس کا نظر ختم ہو جائے گا، لیکن قبر اس کو نظر نہیں آئے گی. اور فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے وہ جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی رہے گی. اور جب بدکار رکھ دیا جاتا ہے قبر میں تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نہ مبارک ہو. کیوں؟ وہ بدکار تھا، اللہ کے حکم نہیں مانتے تھے، شرابی تھا، زنائی تھا، اور برے کام کرتے تھے. لیکن جب وہ آ گیا قبر میں تو قبر بھی ناخوش ہے اس سے. اور فرماتے ہیں کہ جب اس کو دبا دیتا ہے تو پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو میرے دوستوں، اور فرماتے ہیں کہ 70 اژدہائیں اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک اژدہا دنیا کی اوپر آ کر ایک پھونک مار دے تو زمین پر گھاس تک نہیں رہے گی، ایسا اژدہائیں ہیں. بس اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ایسے اژدہاؤں اور قبر کے عذاب سے ہر امت مسلمہ کو بچا لیں. تو میرے دوستوں، یہ تھی آج کا واقعہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. برے کام سے بچیے اور نیک کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، تاکہ نیک کام، فرماتے کہ نیک کام اللہ کے حکم ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنا. جب یہ دو ہو جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو میرے دوستو، جتنا بھی ہو سکے نیک کاموں کی طرف توجہ دیں، برے اعمال سے بچے، برے کاموں سے بچے. یہ برے اعمال، برے کام یہ دنیائی خواہشات ہے، لیکن آخرت میں اس کا عذاب بھی ہے. تو بس جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.